بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر مظہری کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 92 تک ہم تلاوت کر چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 93 سے ہمارے درس کا آغاز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ اور جو شخص قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر تو اس کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ رہے گا اس میں اور غضبناک ہوگا۔ اللہ تعالی اس پر اور اپنی پھر سے اس کو ترجمے کو سماعت کرے۔ اور جو شخص قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر تو اس کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ رہے گا اس میں اور غضبناک ہوگا اللہ تعالی اس پر، اور اپنی رحمت سے دور کر دے گا اور اپنی رحمت سے دور کر دے گا اسے، اور تیار کر رکھا ہے اس کے لیے عذاب عظیم۔ تفسیر سماعت کریں کہ جو شخص قتل کرے کسی مومن کو، یعنی جس نے کسی مومن کے ایمان پر ناراض ہوتے ہوئے اور اس کے قتل کو حلال جانتے ہوئے اسے قتل کیا، جس طرح مقیس نے فہری کو قتل کیا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مقیس کا جو قصہ ذکر کیا ہے، جو آیت مبارکہ میں ذکر کیا گیا کہ جو شخص قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر، تو اس کی تشریح حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ انداز سے فرما رہے ہیں کہ جو قتل کے واقعے کا قصہ امام بغوی نے ذکر کیا، اس کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف استدلال کرنا ممکن ہے کہ کسی بھاری چیز کے ساتھ قتل کرنا بھی قتل عمد کی قسم ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے شبہ عمد قرار دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے جرجانی کی روایت کے مطابق یہ جواب ممکن ہے کہ شبہ عمد کا گناہ کے اعتبار سے وہی حکم ہے جو قتل عمد کا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے کہا ہے کہ اس کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا، یہ قصاص کے ساقط ہونے میں قتل عمد کے خلاف ہے، کیونکہ آلے کے اعتبار سے عمد نہیں بلکہ شبہ عمد ہے۔ اس آیت کا مقتضی گناہ ہے، قصاص نہیں۔ فائدہ: امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مقیس بن ضبابہ جو ہے مقیس بن ضبابہ وہی شخص ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام امان سے، یعنی عام امن و امان سے مستثنی قرار دیا، علیحدہ قرار دیا۔ اسی وجہ سے اسے اس وقت قتل کر دیا گیا جب وہ کعبہ شریف کے پردوں کے ساتھ لپٹا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ حوالے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں معالم التنزیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 130۔ ابن جریر نے ابن جریج کی سند سے اکرمہ سے نقل کیا ہے کہ ایک انصاری نے مقیس بن ضبابہ کے بھائی کو قتل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیت ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس نے دیت قبول کر لی، پھر اپنے بھائی کے قاتل پر حملہ کر دیا اور اسے قتل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اسے حرم اور حل میں امان نہیں دوں گا۔ فتح مکہ کے روز اسے قتل کر دیا گیا۔ ابن جریج نے کہا اسی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ الدر المنصور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 349 پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ روایت ظاہر میں مرسل ہے، لیکن ابو داؤد نے اکرمہ سے روایت کیا کہ آیات کی تفسیر کے متعلق میں جو بھی تمہیں کہوں وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہوگی۔ اس بنا پر یہ متصل ہے۔ یہ روایت اس امر پر، یعنی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہشام کا قاتل معروف تھا۔ شاید یہ قتل خطا کی وجہ سے ہوا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیت کا حکم ارشاد فرمایا، جبکہ بغوی کی روایت اس امر پر دلالت کرتی ہے، یعنی اس بات کو بتاتی ہے کہ ہشام کا قاتل معروف تھا،
یعنی اس کی پہچان ہو چکی تھی، شاید یہ قتل خطا کی وجہ سے ہوا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیت کا حکم ارشاد فرمایا، جبکہ بغوی کی روایت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ قاتل معلوم نہیں تھا۔ اس قسم کے معاملے میں حکم جو ہے قسم لینے اور دیت کا ہوتا ہے۔ جب قاتل معلوم نہ ہو تو قسم لینے اور دیت کا حکم ہوتا ہے۔ معاملہ اور حکم قسم کے مسائل اور اس کی شرائط اور اس میں اختلاف وضاحت کا متقاضی ہے، یعنی تقاضا کرتی ہے، جس کے ذکر کی یہاں ضرورت نہیں۔ فجزاؤہ جہنم، آیت پاک میں بتلایا جا رہا ہے کہ جو جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دے، کسی مومن کو، تو اس کی سزا جہنم ہے۔ اس کی یہ سزا جو ہے جہنم کیوں بتلائی گئی؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی یہ سزا اس کے کفر اور ایمان سے دشمنی کے باعث ہے، دشمنی کی وجہ سے ہے، یا اس نے مومن کے قتل کو مباح جانا، جائز سمجھا۔ یہاں خلود سے مراد طویل وقت تک ٹھہرنا ہے، یعنی اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یعنی مطلب لمبے زمانے تک رہے گا۔ طبرانی نے ضعیف سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جزا دے، یہ معنی نقل کیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جزا دے تو ہمیشہ اس کو جہنم میں رکھے۔ پھر بتلا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے گا۔ لعنت سے مراد اللہ کی اس پر لعنت ہو، مطلب یہ کہ اسے رحمت سے دور کر دیا۔ شیخین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنے والے کی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنے والے کی کوئی توبہ نہیں۔ معالم التنزیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 130 پر اس کا حوالہ ہے۔ کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا إِلَّا مَن تَابَ۔ یہ مطلب یہاں سے لے کر وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان پڑھ کر سنایا کہ کیا یہ اللہ کا فرمان نہیں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ دور جاہلیت میں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ مشرکوں نے قتل کیے تھے اور بدکاری کی تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ جس طرح آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں وہ بہترین ہے، کاش جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کے کفارے کے بارے میں ہمیں بتاتے تو یہ آیت نازل ہوئی، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے، ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے۔ یہ الا من تابا تک کہ جو ہے یہ آیت انہی لوگوں کے متعلق ہے۔ وہ آیت جو سورہ نساء میں ہے اور وہ اس آدمی کے بارے میں ہے، یعنی جو کسی کو قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے، تو اس آدمی کے بارے میں ہے جب اس نے اسلام کو اس کے احکام کے ساتھ پہچان لیا پھر اس نے قتل کیا تو اس کی سزا جہنم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کے برعکس بھی، اس کے اپوزٹ بھی منقول ہے، نقل کیا گیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس کی جزا جو ہے جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی اس کے عمل کی اسے سزا دے، لیکن وہ فضل اور احسان فرماتا ہے اور اس کے ایمان کی وجہ سے اسے ہمیشہ جہنم کا ایندھن نہیں بناتا۔ سعید بن منصور اور بیہقی نے سنن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی کہ میں نے اپنا حوض بھرا اور اپنے جانور کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ میں بھی بیدار نہ ہوا تھا کہ ایک آدمی اونٹنی دوڑاتے ہوئے آیا، حوض کی دیوار گرا دی اور سارا پانی بہہ گیا۔ میں گھبرا کر اٹھا اور اسے تلوار سے قتل کر دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے توبہ کا حکم دیا۔ یہ روایت جو ہے سنن سعید بن منصور سے لی گئی، کتاب التفسیر باب سورۃ النساء جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1347۔
سعید بن منصور نے کہا کہ ہمیں سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، اہل علم سے جب ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا جاتا تو وہ جواب ارشاد فرماتے، ایسے آدمی کی توبہ نہیں۔ جب کوئی آدمی اس مصیبت کا شکار ہوتا تو علماء اسے توبہ کا حکم دیتے۔ یہ روایت سنن ابی داؤد کتاب الفتن باب فی تعظیم قتل المؤمن سے لی گئی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 230 اور 231 پر یہ روایت موجود ہے۔ معذرت کے ساتھ اس کو پھر دیکھ لیں آپ، یہ روایت جو ہے ابھی اوپر حوالہ ذکر کیا گیا سنن سعید بن منصور کتاب التفسیر سے لی گئی، حوالے کے لیے جو پچھلا حوالہ تھا وہی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دوسرے علماء کے دونوں قولوں میں تطبیق کی یہ صورت ہے، موافقت کی یہ صورت ہے کہ ارادے سے قتل کرنا بندے کے حق میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی ارادے سے قتل کرنا بندے کے حق اور اللہ تعالیٰ کے حق پر بھی جنایت ہے۔ جان بوجھ کر یعنی قتل کرنا، یہ دونوں کے طرف سے جو ہے یہ سزاوار کہلائے گا یہ شخص، یعنی اللہ کا بھی مجرم ہے اور بندے کا بھی مجرم ہے۔ جب علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی توبہ نہیں، تو اس سے ان کی مراد بندے کے حق میں اس کی کوئی توبہ نہیں، اس میں جو ہے صرف قصاص ہے۔ دنیا میں یا آخرت میں جس طرح نصوص میں یعنی دلائل میں وضاحت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا یہی مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر گناہ کے بارے میں بخشش کی امید ہے، مگر جو مشرک کی حیثیت سے مرا یعنی مشرک ہو کر مرا، یا جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا، تو یعنی اس کی بخشش کی امید نہیں کی جاتی۔ اس کی وضاحت یہی ہے، اور اس کے لیے حوالہ وہی جو ہم نے صحباً ذکر کر دیا تھا، سنن ابی داؤد کتاب الفتن، یہ اس کا حوالہ ہے اس روایت کا، اور باب ہے باب فی تعظیم قتل المومن۔ اسے ابو داؤد نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کیا، امام نسائی نے اسے روایت کیا، حاکم نے معاویہ سے صحیح کہا۔ وہ علماء جو اس کی توبہ کی قبولیت کا قول کرتے ہیں، توبہ کی قبولیت کی بات کرتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کی تلافی میں یہ فائدہ مند ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، تو ہم اس نرمی پر متعجب ہوئے، تعجب کرنے لگے، اور 7 ماہ تک 7 مہینے تک اسی طرح ٹھہرے رہے۔ پھر اس نرمی کے بعد سختی کا حکم نازل ہوا اور نرمی کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اس تغلیظ سے اس آیت کا ارادہ کیا۔ اس آیت کو سورہ فرقان میں موجود آیت کا ناسخ ماننا، یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گمان ہے، کیونکہ یہ آیت اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ اس کی کوئی توبہ نہیں، بلکہ اس آیت میں مذکور قتل عمد کی جزا ہے، یعنی جو قتل عمد ہوا اور جس کا تذکرہ ہوا اس کی جزا ہے، اس کی سزا ہے، اور اس جزا کا تصور اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب وہ توبہ نہ کرے اور مر جائے، یعنی بغیر توبہ کے دنیا سے چلا جائے۔ اگر وہ توبہ کرے تو گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ میری اس سے مراد حقوق اللہ کے بارے میں ہے، اللہ کے حقوق کے بارے میں رائے ہے اور منشا ہے۔ حقوق العباد میں ظلم کو ختم کرنا اور بندے کو راضی کرنا ہے۔ فائدہ، معتزلہ نے ایک فرقہ ہے معتزلہ، اس نے جو ہے اس آیت سے استدلال کیا، اس کو دلیل بنایا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جو بڑے گناہ کریں تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس آیت کو انہوں نے دلیل کے طور پر پیش کیا، اور خوارج نے استدلال کیا کہ وہ کافر ہے، مگر اہل سنت اس آیت کی تعویل کرتے ہیں، ایک معنی مراد لیتے ہیں جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے، کیونکہ علماء کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ مومن اگر توبہ کے بغیر بھی مر جائے تو وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، اور گناہ کبیرہ مومن کو ایمان سے خارج نہیں کرتا۔ یہ اجماع اس معنی پر مشتمل ہے جو کتاب و سنت سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ تواتر یعنی جس کو ہر دور میں اتنی بڑی تعداد نقل کرے کہ جن کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو، امپاسبل ہو، ناممکن ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھے گا۔ ہم نے اس کی تفسیر اس کے محل میں ذکر کر دی ہے، یعنی جب سورہ ذاریات کی تفسیر جہاں پر ہے وہاں ذکر کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو تم پر مقتولوں میں، یعنی جن کا قتل ہو چکا ہے ان کے بارے میں قصاص فرض کیا گیا ہے، یعنی بدلہ بالکل فرض ہے۔ اس میں قاتل کو مومن کہا گیا، قتل کرنے والے کو ایمان والے سے خطاب کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا، اگرچہ اس نے بدکاری کی اور چوری کی۔ یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے متفق علیہ روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 66 پر ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ جو اس حال میں جو آدمی اس حال میں فوت ہوا، انتقال ہوا اس کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم کتاب الحدود باب الحدود والکفارات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 73۔ اسے امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ مجھ سے بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے، بدکاری نہیں کرو گے، اولادوں کو قتل نہیں کرو گے، اپنی طرف سے گھڑ کر کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گے، نیکی کے معاملات میں نافرمانی نہیں کرو گے، جس نے تم میں سے وعدہ پورا کیا اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے، یعنی اللہ اس کا اجر دے گا۔ جس نے ان اعمال بد یعنی ان برے کاموں میں سے کسی کا ارتکاب کیا، یعنی کسی گناہ کو کیا، اور اسے دنیا میں اس کی سزا مل گئی تو یہ اس کا کفارہ ہوگا، یعنی اس کی یہی سزا ہو جائے گی، بدلہ ہو جائے گا۔ اور جس نے ان اعمال بد میں سے کسی کا ارتکاب کیا، کسی گناہ کو کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے پردے میں رکھا تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ نے اگر یعنی چھپا کے رکھا تو چاہے تو معاف کر دے، چاہے عذاب دے۔ ہم نے آپ کے ہاتھ پر ان چیزوں کی بیعت کی، صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان چیزوں کی ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ صحیح مسلم باب المجازات بالدماء فی الآخرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 60۔ یہ روایت متفق علیہ ہے، اور حدیث عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ سے، اور یہ جو حدیث ہے عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت کی گئی۔ فصل ایک اور یعنی فصل بیان کر رہے ہیں، کچھ تفصیل لا رہے ہیں کہ ارادے کے ساتھ قتل کرنے والے کے بارے میں جو روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز لوگوں کے درمیان سب سے پہلے قتل کے فیصلے کیے جائیں گے۔ متفق علیہ یہ روایت بھی ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان باب کون الشرک اقبح الذنوب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 63۔ آپ سے ہی ایک روایت مروی ہے کہ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا تو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرائے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا۔ عرض کی پھر کون سا؟ فرمایا بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو تو اگر قتل کرے گا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ حوالے کے لیے آپ صحیح مسلم کتاب الایمان باب الکبائر و اکبرہا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 64 کو دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، ان میں سے ناحق قتل کرنا، ان میں سے ناحق انسان کو قتل کرنا شمار کیا گیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ متفق علیہ۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کی ہی ایک روایت ہے، دونوں روایتیں جو ہے یہ جو دونوں حوالے پیش کیے گئے کچھ اس میں تقدیم و تاخیر ہوئی، آپ اس کو پھر سے دیکھ لیں۔ ایک جو ہے اوپر والی روایت جو اس سے پہلے ذکر کی گئی کہ بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور اولاد کو قتل کرنا بھوک کے ڈر سے،
یہ جو ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 63 کی روایت ہے، اور یہ جو ابھی روایت ذکر کی گئی کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، تو یہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 64 کی یہ روایت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی روایت ہے کہ جب وہ قتل کرتا ہے تو حالت ایمان میں قتل نہیں کرتا، اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا کی تباہی ایک مومن کے قتل سے کم درجہ رکھتی ہے۔ مجمع الزوائد کتاب الفتن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 577۔ اسے امام ترمذی اور نسائی نے روایت کیا۔ ابن ماجہ نے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ امام نسائی نے بریدہ کی حدیث سے نقل کی، مومن کا قتل اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا کے زوال سے بڑھ کر ہے۔ سنن نسائی سب سے پہلے جو روایت پیش کی گئی حالت ایمان میں قتل نہیں کرتا، یہ مجمع الزوائد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 577 کی روایت ہے۔ اس کے بعد جو روایت ذکر کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا کی تباہی ایک مومن کے قتل سے کم درجہ رکھتی ہے، اس کا حوالہ جامع ترمذی ابواب الدیات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 167۔ اور ابھی جو روایت پیش کی گئی کہ مومن کا قتل اللہ کے یہاں دنیا کے زوال سے بڑھ کر ہے، یہ سنن نسائی کتاب تحریم الدم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 162 سے لی گئی۔ حضرت ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ اگر زمین اور آسمان والے ایک مومن آدمی کے قتل میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈال دے گا، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ جامع ترمذی ابواب الدیات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 168۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ ارشاد فرما رہے تھے، تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے، تو کتنا عظیم ہے، تیری حرمت کتنی عظیم ہے۔ قسم ہے مجھے اس ذات پاک کی، ایک مومن کی حرمت، اس کا مال اور جان تیری حرمت سے بڑھ کر ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ ابواب الفتن صفحہ نمبر 290، اور باب ہے باب حرمتی دم المومن۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مومن اس وقت تک جہنم سے آزاد اور صالح رہتا ہے، نیک رہتا ہے، جب تک ناحق کسی کے قتل کا ارتکاب نہیں کرتا۔ جب وہ ناحق کسی کو قتل کر دیتا ہے تو خود ہلاک ہو جاتا ہے، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس نے کسی مسلمان کے قتل میں معاونت کی یعنی مدد کی، خواہ ایک لفظ کا کچھ حصہ ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کی آنکھوں کے درمیان ایس من رحمت اللہ یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس ایسا لکھا ہوا ہوگا، اللہ کی رحمت سے مایوس لکھا ہوا ہوگا۔ سنن ابن ماجہ ابواب الدیات باب التغلیظ فی قتل مسلم ظلما صفحہ نمبر 191 پر یہ روایت ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث سے، ابن جوزی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس کے مثل موقوفاً نقل کیا، واللہ عالم۔ امام بخاری، امام ترمذی، امام حاکم اور دوسرے محدثین نے اکرمہ سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ بنی سلیم کا ایک آدمی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، حضور کے صحابہ کے پاس آیا، پاس سے گزرا جبکہ وہ ریوڑ ہانک کر جا رہا تھا، یعنی جانوروں کا ایک لشکر لے کر جا رہا تھا۔ اس نے صحابہ کو سلام کیا، صحابہ نے کہا کہ اس نے ہمیں سلام محض اپنے بچاؤ کے لیے کیا ہے، یعنی سلام صرف اس نے اپنی حفاظت کے لیے، سیفٹی کے لیے کیا۔ صحابہ اس کی طرف بڑھے اور اسے قتل کر دیا، اور اس کا ریوڑ یعنی بکریوں وغیرہ کے جو بھی لشکر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور غنیمت پیش کیا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا، کہ ایمان والو جب تم سفر پر نکلو اللہ کی راہ میں تو خوب تحقیق کر لو، اور نہ کہو اسے جو بھیجتا ہے تم پر سلام کہ تم مومن نہیں۔
تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کا حوالہ جامع ترمذی ابواب التفسیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 127۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم اگلی نشست میں پیش کریں گے۔ یہاں حاشیے میں ریوڑ کی تشریح یہ کیے کہ مطلب یعنی بکریوں کا لشکر، اب اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی نشست میں پیش کریں گے۔ آج کے اس سلسلہ درس کو ہم یہیں پر موقوف کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی اپنے فضل سے ہمارے اس پڑھنے اور سننے کو اپنی مقدس